کڑوا سچ یہ ہے کہ اگر آج تم نے اس کمفرٹ زون کو نہ توڑا تو 5 سال بعد آئینے میں خود کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ تم وہی گھسی پیٹی زندگی گزار رہے ہوگے اور الزام اپنی قسمت کو دے رہے ہوگے، حالانکہ مسئلہ قسمت کا نہیں ہوتا، تمہارے فیصلوں کا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم آزاد ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو؟ سچ سننا ہے تو یہ آزادی ایک وہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ایسے نشے کے عادی بن چکے ہو جس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور میں شراب یا سگریٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں جو 24 گھنٹے تمہاری جیب میں پڑا ہوتا ہے، تمہارا فون۔ ذرا سوچو، صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے تمہارا ہاتھ اس 6 انچ کی اسکرین پر جاتا ہے، کیونکہ تم 5 منٹ بھی اپنے خیالات کے ساتھ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ تمہیں ڈوپامین کا وہ فوری جھٹکا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے تمہیں آہستہ آہستہ ایک زومبی بنا دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ریل سکرول کرنا، فضول ویڈیوز دیکھنا یا گھنٹوں گیم کھیلنا صرف ٹائم پاس ہے۔ نہیں، یہ ایک باقاعدہ بنایا گیا جال ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین سائیکولوجسٹ اور انجینئرز دن رات صرف ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ تمہارے دماغ کو ہیک کرنا۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگز اور سستی کے غلام ہوتے ہیں۔ تمہارا دماغ ہمیشہ وہی کام کرنا چاہتا ہے جس میں محنت نہ ہو۔ آج جم نہیں جاتے، کل چلے جائیں گے، ابھی 5 منٹ اور سو لیتے ہیں۔ یہ تمہاری اصل آواز نہیں، یہ تمہارے اندر بیٹھا وہ کمزور انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم عام رہو اور ایک عام سی زندگی گزار کے چلے جاؤ۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ غصہ ایک کیمیکل ری ایکشن ہے، ویسے ہی یہ حد سے زیادہ آرام پسندی ایک سست زہر ہے۔ خواب تم کروڑ پتی بننے کے دیکھتے ہو، لیکن عادتیں ایسی ہیں جو ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ایک مثال سنو، جنگل کا شیر جب شکار کرتا ہے تو کئی دن بھوکا رہتا ہے، دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، تب جا کر اسے خوراک ملتی ہے، یہی اس کی فطرت ہے۔ لیکن اگر اسی شیر کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیا جائے اور بیٹھے بٹھائے گوشت ڈال دیا جائے تو چند مہینوں میں وہ شکار کرنا بھول جاتا ہے، موٹا، سست اور بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اسے جنگل میں چھوڑ بھی دو تو وہ زندہ نہیں رہ پاتا۔ آج تم بھی اسی سرکس کے شیر بن چکے ہو۔ تمہیں ہر چیز آسان چاہیے، بیٹھے بٹھائے انٹرٹینمنٹ، بیٹھے بٹھائے کھانا، بیٹھے بٹھائے عزت، اور اسی سستی خوشی نے تمہارے اندر ایک شکاری کو مار دیا ہے۔ زندگی اتنی لمبی نہیں کہ فضول چیزوں میں ضائع کر دی جائے۔ ان 1% لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اپنی شرطوں پر جیتے ہیں، نہ کہ ان 99% جو بھیڑ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب سوال ہے، اس جال سے نکلے کیسے؟ اپنے دماغ کا کنٹرول واپس کیسے لیں؟ ایک طاقتور طریقہ اپناؤ جسے ملٹری اور ایتھلیٹس استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی تمہارا دماغ کہے کہ بعد میں کریں گے یا ذرا سا موبائل دیکھ لیتے ہیں، اسی لمحے بغیر سوچے بسم اللہ پڑھو اور وہ کام شروع کر دو۔ مثال کے طور پر، اگر پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تو 10 منٹ کے لیے کتاب کھول لو۔ اگر جم جانے کا موڈ نہیں تو صرف جوتے پہن لو۔ یاد رکھو، سب سے مشکل مرحلہ شروع کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار حرکت میں آ جاؤ تو دماغ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تمہیں موڈ کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مقصد کے مطابق کام کرنا ہے۔ موڈ ایک دھوکے باز دوست کی طرح ہے جو ہر لمحہ بدل سکتا ہے۔ اپنے اندر کے اس شیر کو جگاؤ جو شکار کے لیے پیدا ہوا ہے، پنجرے میں سڑنے کے لیے نہیں۔ جس دن تم نے اپنی عادتوں پر قابو پا لیا، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، تم ایک مثال بن جاؤ گے۔ اور اگر تم میں ہمت ہے اس سچ کو قبول کرنے کی اور واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہاں صرف میٹھی گولیاں نہیں دی جاتی بلکہ سچ سنایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اگر آپ کو ایک پوائنٹ بھی ویلیبل لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔